بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک سوال ہے جو کسی نے کیا ہے اور بہت ہی اہم سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا عورت اگر مہر کو معاف کر دے تو کیا وہ مہر معاف ہو جاتی ہے؟ یہ سوال عزیز دوستو بڑا اہم ہے، لیکن اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں آپ لوگوں کی خدمت میں ایک چھوٹی سی عرض کروں گا۔ جس کو بھی جو بھی سوال کرنا ہوا کرے وہ جہاں تک ممکن ہو سکے اردو میں لکھ کر کے بھیجا کریں، اور اگر اردو میں نہ لکھ سکیں کسی وجہ سے تو کم از کم ہندی میں ضرور لکھ دیا کریں۔ اور سب سے بہتر بات یہ ہے کہ وہ جو ہے واٹس ایپ پر بول کر بھیج دیا کریں، کیونکہ مجھے پڑھنے میں بڑی دقت آتی ہے، اور اگر اردو میں لکھا ہوا ہو تو میں اس کو پڑھ لیتا ہوں، اور ہندی میں بھی ہو تو بھی میں اس میں کوشش کر سکتا ہوں۔ لیکن بات یہ ہے کہ سوال کرنے والے نے یہ سوال لکھا انگریزی میں، لیکن پھر بھی بہت اچھا سوال ہے، میں اس کا شکر گزار ہوں جس نے بھی یہ سوال لکھا ہے۔ شاید انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا اس کے اندر۔ تو عزیز دوستو، یہ سوال کا جواب میں صرف انہی کو نہیں بلکہ سب کے لیے ایک عام سوال کا جواب دے رہا ہوں، اور اس کا جواب یہ ہے عزیز دوستو کہ یہ جو عورت کا مہر ہوتا ہے یہ عورت کا ایک حق ہوتا ہے، اور یہ مثل بالکل ایسا ہوتا ہے جیسا کہ قرض ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے احکامات قرض کی اصولی، قرض کی ادائیگی اور قرض کی معافی کے ہیں، اتنے وہ سبھی احکامات ان سے جوڑے جا سکتے ہیں۔ عزیز دوستو یاد رکھو، اگر کوئی عورت اپنی خوشی سے یوں کہہ دے کہ میں نے مہر کو معاف کر دیا تو عزیز دوستو وہ مہر معاف ہو جاتا ہے، لیکن بہتر اور افضل طریقہ یہی ہے کہ معاف کرنے کے بعد بھی ادا کرنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ یہ عورت کا حق ہے، اور اگر کوئی اپنے حق کو معاف کر دے تو معاف ہو جاتا ہے، لیکن اپنی طرف سے کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اس حق کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اور کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد مقامات پر، متعدد احادیث کے اندر اور متعدد موقعوں پر اس طرح کی کئی ساری حدیثیں جو ہے ثابت ہوتی ہیں۔ جیسا کہ مثال کے طور پر ایک حدیث ہے جو بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے اور مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے، اور وہ حدیث عزیز دوستو مشکات المصابیح کے اندر بھی موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک عورت آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ ابھی آپ کی خاموشی ٹوٹی نہیں تھی کہ ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو اس عورت کے اندر دلچسپی نہیں ہے، دلچسپی آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کا نکاح میرے ساتھ کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تیرے پاس کوئی چیز اس کو مہر میں دینے کے لیے بھی ہے؟
تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے، صرف ایک چادر ہے، ایک روایت میں ہے کہ ایک تہمد ہے جو میں نے باندھ رکھا ہے، ایک روایت میں ہے کہ ایک چادر ہے صرف۔ تو آپ نے فرمایا کہ جا کوئی چیز تلاش کر، خواہ وہ لوہے کی انگوٹھی یا چھلا ہی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ اس نے بہت تلاش کیا، اور تلاش کرنے کے بعد میں وہ حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ بھی نہیں ملا۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے آدمی کتنا غریب ہو اور وہ شادی کا خواہش مند ہو، لیکن اس غربت میں بھی اگر وہ عورت کے اخراجات کو پورا کر سکتا ہے تو اس کو شادی کرنا چاہیے۔ اور بخاری مسلم کی متفق حدیث ہے کہ اگر کوئی عورت کا خرچہ برداشت نہ کر سکے تو اپنی شہوت کو روزہ رکھ کر کے ٹھنڈا کرے، پھر اس کو روزہ رکھنے کا حکم ہے عزیز دوستو۔ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ملا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تجھے کچھ قرآن یاد ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں مجھے قرآن کی فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تیرا نکاح وہ جو قرآن کی صورتیں تجھے یاد ہیں اس کے بلیوز مہر میں تیرا نکاح اس کے ساتھ کر دیا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ میں نے تیرا نکاح اس قرآن کے ذریعے جو تو نے یاد کر رکھا ہے میں نے کر دیا، اور جا اس کو وہ قرآن کی آیات جو ہے سکھا اور اس کو یاد کروا۔ عزیز دوستو پتہ چلا کہ مہر کی مقدار جو ہے وہ کتنی ہونی چاہیے اور کس قدر آدمی کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عزیز دوستو اس سے ہمیں جو ہے یہ پتہ چلتا ہے کہ مہر ہر حال میں دینے کی کوشش کرنی چاہیے، الا یہ کہ عورت خود اپنی مرضی سے معاف کر دے۔ اگر بہت سے آدمیوں کو ہم نے سنا ہے کہ میری مہر معاف کر دے، عزیز دوستو وہ تو دبے الفاظ میں بھی کہہ سکتی ہے، مزیدار یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے معاف کرے، اللہ تبارک تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے معاف کرے، اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے معاف کرے، یا اور جنت کی خواہش اپنے دل میں رکھتے ہوئے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں اس کے بدلے کیا عطا فرما دے گا، اس کی خواہش رکھتے ہوئے معاف کرے۔ ایک روایت میں نے پڑھا ہے، سند نہیں ہے، اگرچہ ہمارے چینل کا نام صحیح ہے لیکن اس طرح کی حدیثیں میں ڈالنا پسند بھی نہیں کرتا، لیکن اگر ڈال بھی دیتا ہوں تو بتا دیتا ہوں کہ اس حدیث کی سند میرے پاس نہیں ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ جو شخص شوہر کے بغیر کہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے شوہر سے اپنی خوشی سے کہے کہ میں اپنا مہر آپ پر معاف کرتی ہوں، تو فرمایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کو جنت کے اندر ایک محل تعمیر کر کے دے گا، اور وہ محل ہوگا سونے اور چاندی کا۔ سونے اور چاندی کے محلات کے بارے میں تو عزیز دوستو بہت ساری روایات ملتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ بھی ملتی ہے کہ جب آدمی اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے تو ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی لے کر فرشتے اس کے مکان کی تعمیر کرنے کے لیے لگ جاتے ہیں، اور جب تک وہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے اس وقت تک وہ اس کا مکان بناتے رہتے ہیں، اور جنت میں گارا مٹی کا نہیں ہوگا، اور جو ہے سیمنٹ اور روڑی بدرپور کا نہیں ہوگا، بلکہ وہاں گارا مشک کا ہوگا، اور بہت مضبوط مکان ملے گا۔ عزیز دوستو اس لیے میں تمام عورتوں سے، تمام خواتین سے عرض کروں گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اگر کوئی ان کا شوہر مہر دینے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو ان کو معاف کر دینا چاہیے، اور ان کو اللہ تبارک تعالیٰ کی بڑی فضیلت کی بشارت ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے۔ تو عزیز دوستو پتہ یہ چلا کہ مہر عورت کا حق ہے، اور اس کو لینے کے بعد
وہ اس حق کو وہ کسی کو بھی دے سکتی ہے، اپنے باپ کو دے سکتی ہے، اپنے بھائی کو دے سکتی ہے، اپنے شوہر کو دے سکتی ہے، اپنی ماں کو دے سکتی ہے، وہ جس کو چاہے دے دے، اس پر کسی کا کوئی زور بھی نہیں ہے کہ وہ کہاں استعمال کرے، اپنے استعمال میں بھی لے سکتی ہے کیونکہ وہ اس کا حق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اگرچہ سند شاید اس کی میرے نزدیک ضعیف ہے، کیونکہ اس کی جو مقدار ہے وہ مجھے صحیح نہیں مل پائی ہے ابھی، البتہ جب بھی صحیح مل جائے گی تو میں انشاءاللہ اس کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس شخص نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بھر کر ستو یا کھجور بھی اپنی بیوی کو دے دیے تو اس نے اپنی بیوی کو اپنے لیے حلال کر لیا۔ لیکن عزیز دوستو، مسئلہ یہ ہے کہ وہ مہر کتنی ہے، اس مہر کو ادا کرنے کے بعد ہی حلال ہوگی، الا یہ کہ یا تو اس میں وقت دیا جائے گا، یا اس کی وہ عورت خود معاف کرے گی، یا اس کو وہ ادا کرے گا۔ اس لیے عزیز دوستو، مہر کا بڑا باریک مسئلہ ہے، اس کو ہر آدمی سمجھنے کی اور سوچ سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جذبات میں اگر کوئی بات غلط نکل گئی ہو تو اللہ اسے معاف فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ صحیح باتوں پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کے موقع بھی عطا فرمائے، اور اس پر عمل کرنا آسان بھی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالیٰ وبرکاتہ۔